آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کرنٹلی جو سچویشن بنی ہوئی ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے اوبیسلی پاکستان میں وہ آپ سب کے سامنے ہے. دوبارہ سے ایک ویو آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ خصوصاً اس وقت کہ جب سال سے اوپر ہو چکا ہے. اگست 2021 میں انخلا ہو گیا تھا امریکہ کا یہاں سے، اور طالبان کی رجیم نے ٹیک اوور کر لیا تھا افغانستان میں. پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ ہونا، اس کے اوپر کافی سارے سوالیہ نشان ہیں. ان کے اوپر میں نے کچھ وجوہات لکھیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اینڈ اس سے پہلے جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ سب کو پتہ ہوگا کہ افغانستان میں اس وقت طالبان کی حکومت نمبر ون، اور طالبان کو خود سے بھی کافی سارے انٹرنل چیلنجز ہیں، سیکیورٹی چیلنجز ہیں، جس میں کہ جو کلیدی کردار ہے وہ ان کے خلاف جو کر رہے ہیں ادا، وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ آئسس خراسان، اسلامک اسٹیٹ خراسان، جو کہ اپنے آپ کو خراسان چیپٹر کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ کا، وہ اس کی پریزنس دو پروونسز میں ہے، کنڑ اور ننگرہار، جو کہ پاکستان کے نیبرنگ جو پروونسز ہیں افغانستان کے وہ بنتے ہیں. خصوصاً جلال آباد بینگ دی کیپٹل آف ننگرہار. اینڈ یو ویری ویل نو کہ وہ جلال آباد از رائٹ نیکسٹ ڈور ٹو پاکستانز بورڈر. پاکستان کے لیے پرابلمس بن رہی ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے اور بی ایل اے کی جانب سے، بی ایل ایف کی جانب سے. ایٹ دا سیم ٹائم افغانستان کے لیے جو پرابلمس بن رہی ہیں وہ آئسس خراسان کی جانب سے بن رہی ہیں. ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ کافی سارے ڈپلومیٹس پہ حملے ہوئے، جن میں کہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹ تھے ان کے اوپر ایک حملہ ہوا ارلیئر دس منتھ، دسمبر کے ہی پہلے ہفتے میں وہ ہمیں دیکھنے کو ملا. پھر دوسرے ہفتے میں ہمیں ایک اور اٹیک جو ہوتا ہوا نظر آیا. وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ چائنا کی جو کونسلیٹ ہے ادھر، وہاں پہ حملہ ہوا. یہ سارے حملے ہونا ڈپلومیٹس پہ آئسس خراسان کی جانب سے ایک چیز تو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ آئسس خراسان نہیں چاہتا کہ افغانستان کی جو کرنٹ طالبان رجیم ہے اس کے ساتھ قریبی جو ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کے حالات برے ہو جائیں. اس چیز کا ادراک طالبان کو خود سے بھی ہے، اور لیکن ہمیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی چیک میں رکھنا چاہیے. کچھ چیزیں جو کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جس وجہ سے کہ یہ پرابلم انکریز اور ایسکلیٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. سب سے پہلے میں ایک چیز شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں یہ جو دو پروونسز ہیں یہ روگ پروونسز ہیں. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ارلی 2018 میں ننگرہار واز دا سیم پروونس، جس میں کہ نو ڈاؤٹ طالبان کے خلاف یو ایس جو فورسز ہیں وہ تو لڑ ہی رہی تھیں، لیکن طالبان آئسس خراسان کے خلاف بھی لڑ رہے تھے. اور طالبان نے ننگرہار میں ان کے خلاف ارلی 2018 میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا، جس میں کہ بہت سے آئسس خراسان کے جو سولجرز تھے، یا ان کو کہہ لیں کہ جو دہشت گرد تھے، ان کو انہوں نے مار دیا تھا اس وقت. لیکن کیا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے یہ طول پکڑتی رہی، اور کس وجہ سے پکڑتی رہی وہ بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آئسس خراسان کا جو وجود ہے یہ تو سٹارٹ ہی ایک بڑی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کی جانب سے کیا گیا تھا، عراق میں اور سیریا میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا. یہ جو ننگرہار میں موجود ہے یہ ان کا خراسان چیپٹر ہے. خراسان چیپٹر کو اوبیسلی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تو مدد کر رہا ہوگا، جس کی وجہ سے کہ وہ اپنی یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز وہاں پہ کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ٹی ٹی پی کی، بی ایل اے کی، بی ایل ایف کی، اگر بات کی جائے آئی ایم یو کی، ای ٹی آئی ایم کی، ان کی بھی وہیں پہ پریزنس ہے. ان کو کیٹر کیا جاتا ہے، ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں آئسس خراسان کے ساتھ. انٹرنلی یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے.
طالبان کو اس چیز کا علم ہے، لیکن کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ اگر بات کی جائے تو آئی ایم یو، ای ٹی آئی ایم اور ٹی ٹی پی کے بہت اچھے تعلقات رہے، اور یہ جو تینوں تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مل کے یو ایس کی فورسز کے خلاف جہاد کیا، جس کو کہ وہ جہاد کہتے ہیں، اور لبریٹ کروایا افغانستان کو. تو اس لیے طالبان جو ہیں ان تینوں کے احسان مند ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان تینوں کے ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مدد ملی اس وقت. تو اس لیے، اور ان کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، جس میں کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان افغانستان دونوں کے آپس میں بہت گہرے روابط ہیں. ان میں طالبان میں جو کہ افغان طالبان ہیں ان میں کافی سارے روگ ایلیمنٹس بھی ہیں جن کے اوپر کہ ابھی بات ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بات کی جائے روگ ایلیمنٹس کی ہی، تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کافی سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ، کیونکہ طالبان ایک منظم جماعت تو ہے لیکن اس میں کافی سارے ایسے فیکشنز ہیں جن کے کہ اپنے لیڈرز ہیں، اور وہ صرف اور صرف ایک بیت کے سہارے چل رہے ہیں، لیکن ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر کوئی چیک نہیں رکھا جاتا، کیا وہ کر رہے ہیں وہاں پہ، کس طریقے سے کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ طالبان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. شاید طالبان کو اس طرف بھی اگر طالبان نظر کرے تو اس کو، طالبان کو خود سے بھی پتہ چلے گا کہ ان کے ودن ایسے کافی سارے جو نیٹ ورکس ہیں جو کہ اچانک سے ان کے ساتھ آ کے ملے ہیں، وہ کون ہیں کون نہیں، وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ نہیں، کیا اپیرنٹلی وہ ان کے ساتھ ہیں لیکن کیا ہیڈنلی وہ کسی اور کے ساتھ ہیں یا نہیں. یہ قطعاً مت بھولیے کہ جب طالبان پاور میں آئے تو اچانک سے بہت سی جو آؤٹ فٹس ہیں انہوں نے ان کے ساتھ الحاق کیا اور طالبان میں شمولیت اختیار کی. یہاں میرا یہ سوال ہے کہ ان روگ ایلیمنٹس میں کیا کوئی این ڈی ایس کے، پرانے این ڈی ایس کے لوگ نہیں ہوں گے؟ کیا ان میں کوئی ایسے ایلیمنٹس نہیں ہوں گے جو کہ پچھلی رجیم کے ساتھ تھے، یا پھر سی آئی اے کے ساتھ تھے، یا پھر اگر بات کی جائے کہ ایم آئی سکس کے ساتھ تھے، یا وہ ایفیلیٹ کرتے تھے اپنے آپ کو را کے ساتھ، کیونکہ را کی بھی پریزنس وہاں پہ موجود ہے. اب کیا وہ ساری جو ایفیلیشنز تھی وہ ختم کر کے تو اچانک سے ان کو کیا نظر آیا کہ یہ طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور مے بی وہ بظاہر تو یہی نظر آتا ہو کہ وہ طالبان ہیں لیکن انٹرنلی وہ شاید طالبان نہ ہو. اب اگلی اگر بات کی جائے ان روگ ایلیمنٹس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے جو فیکٹر نظر آتا ہے وہ اوبیسلی انٹیلیجنس ایجنسیز، انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ وہاں پہ کافی لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں. اور آف کورس یہ کہا گیا کہ شاید پچھلے سال ان کا وہاں سے وہاں پہ ان کا جتنا نیکسس تھا وہ ختم کر دیا گیا کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن آج کے دور میں پریکٹیکلی یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اینی ویئر ٹو رن اے نیکسس. You can sit anywhere and run a nexus anywhere if you are from an intelligence agencies. وہ لوگ جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوں گے کہ آج کے دور میں کسی کو بھی اپنے سورس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اپنے سورس کو کسی بھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ کوئی جادو کی چھڑی ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یا وہاں پہ کوئی پریکٹیکلی موجود ہونا، اس کے بالکل تکیے کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہونا یہ ضروری نہیں ہے. احکامات آپ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں، پیسے آپ ضروری نہیں کہ افغانستان میں ہی بھیجیں، حوالہ آج کل استعمال ہوتا ہے، کہاں سے کہاں استعمال ہوتا ہے. دیر آر مینی ایونیوز جس طریقے سے کہ اس کو استعمال کر کے تو وہ ابھی بھی اپنے نیکسس رن کر رہے ہیں، خصوصاً اس دور میں کہ جس دور میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اکانومی اتنی اچھی نہیں افغانستان کی، اور
اس دور میں آف کورس وہاں پہ کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ پہلے سورسز ہوں گے ڈفرینٹ انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کے، جس میں کہ ریجنل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس بھی ہوں گی، اور اوبیسلی کانٹیننٹل جو سی آئی اے کہہ لیں، MI6 کہہ لیں، موساد کہہ لیں، ان کے بھی وہاں پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے سورسز ہیں، گراؤنڈ سورسز ہیں، وہ موجود ہوں گے، جن کو کہ وہ ابھی بھی استعمال کر رہے ہوں گے۔ کس لیے استعمال کر رہے ہوں گے یہ اب اوبیسلی وقت ہی بتائے گا، لیکن آف کورس یہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اگر انڈین پریزنس کی بات کی جائے تو ویری ریسنٹلی I came across a fact that انڈیا نے دوبارہ سے اپنے آپ کو ریوائیو کرنا شروع کر دیا۔ اس سال کے شروع سے ہی انہوں نے شروع کر دیا تھا افغانستان میں۔ کسی زمانے میں ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ 20 ان کے کلچرل ہبس ہوا کرتے تھے ڈفرینٹ شہروں میں، ہر چھوٹے بڑے شہر میں کلچرل ایکٹیویٹیز کے نام سے انہوں نے اپنی پریزنس کو پچھلی رجیم کے دوران افغانستان میں قائم رکھا۔ پھر اس نئی رجیم کے آنے کے بعد، طالبان رجیم کے آنے کے بعد اوبیسلی یہ عجلت میں وہاں سے نکلے اور اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے، لیکن اس سال کے شروع میں انہوں نے دوبارہ سے روابط بنانے کی کوشش کی، جس میں کہ رائٹ ان دا مڈل آف سمرز، جولائی اینڈ اگست، انہوں نے دوبارہ سے وہاں پہ اپنی پریزنس بنانے کے لیے بات کی، خصوصاً ایک جگہ پہ جہاں پہ جلال آباد میں کونسلیٹ تھا انڈین، جو کہ اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا گیا۔ اس کے حوالے سے جو 6 لوگ جو انجینئرز بلائے گئے کام کرنے کے لیے، پہلے وہ گئے، اس کے بارے میں بھی اوبیسلی اطلاع ہے مجھے، اور ایون میرے پاس نام بھی ہیں جو کہ وقت آنے پہ آئی کین شیئر اٹ۔ لیکن کیا ہے کہ ان کو وہاں پہ بلوایا گیا، انہوں نے وہاں پہ اپنے سیٹ اپ کو دوبارہ سے چالو کیا۔ وائی جلال آباد؟ جلال آباد ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی جو وجہ نظر آتی ہے وہ بیسیکلی اس وجہ سے کہ آف کورس آئی ارلیئر ٹولڈ یو کہ جلال آباد از رائٹ نیکسٹ ٹو آف کورس پاکستان's border اینڈ ننگرہار پروونس کا کیپٹل ہے، اینڈ اس میں ہی آف کورس TTP کی پریزنس ہے، اسی میں ہی ISIS خراسان کی بھی پریزنس ہے، تو وہاں پہ ان کی موجودگی بہت ضروری ہے اپنے کلینڈسٹائن مشنز کو ری ایگنائٹ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف، اور جس میں کہ آپ کو اب اس کے شواہد بھی مل رہے ہیں۔ اگر انڈین کسی سے پوچھا جائے، انڈین ڈپلومیٹ سے پوچھا جائے، انڈین کسی بھی صحافی سے پوچھا جائے، تو وہ یہ جواز بناتے ہیں کہ افغانستان میں انڈیا کی پریزنس اس لیے ضروری ہے کہ انڈیا ایک چیک رکھنا چاہتا ہے پاکستان پہ کہ پاکستان از ناٹ انویسٹنگ آن اوبیسلی مسعود اظہر اینڈ یونیٹ کے حافظ سعید، اینڈ اس کے اوپر مولانا مسعود اظہر کے اوپر جو الزامات وہ جس طریقے سے لگاتے ہیں لشکر طیبہ وغیرہ پہ اور یہ وہ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ننگرہار اور کنڑ میں ان کی پریزنس موجود ہے، وچ از دس از آؤٹ آف کوشچن۔ آئی مین وہاں پہ کیا پاکستان میں بھی ان کی کوئی پریزنس نہیں رہی، جس طریقے سے کہ ان کے خلاف مقدمات یہاں پہ ہوئے اور جس طریقے سے ان کے خلاف ڈیورنگ FATF جس طریقے سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیے گئے، ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ اینڈ آئی تھنک دیر از نو نیڈ ٹو ایون ٹاک اباؤٹ اٹ۔ جہاں تک بات ہے انڈیا کی، اب وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، اس کے اوپر طالبان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن سے مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں، اور ان کے کیا مقاصد ہیں۔ کیا وہ پاکستان میں TTP کی کارروائیوں کو اور BLA کی کارروائیوں کو انویسٹ دوبارہ سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ کلبھوشن جادو پاکستان سے پکڑا گیا، زندہ مثال ہے، جو کہ ان دونوں کے ساتھ انٹر لنکڈ تھا، اور کراچی میں، بلوچستان میں اور KPK میں آف کورس جتنی کارروائیاں ہو رہی تھیں اس کے پیچھے
کلبھوشن جادو جو کہ اپنے آپ کو مبارک حسین پٹیل بھی کہتا رہا، وہ موجود تھا جو کہ ان سب کو رن کرتا رہا، ان سارے کے نیکسس کو رن کرتا رہا، وہ مجید برگیڈ ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو پیسے دینے والا یہ اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا بالکل یہی تھا جس کو کہ پکڑا گیا، جس کی کہ بہت ساری وزٹس جو ہیں وہ اوبیسلی ہی آلویز انٹرڈ آئدر فرام افغانستان او فرام ایران اینڈ ہی گاٹ کیپچرڈ. اینڈ ابھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے اس حوالے سے جتنے بھی ڈوزیز دیے انٹرنیشنل فورمز پہ، ان میں انڈیا کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز افغانستان سے ہوتی رہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اس میں بارہا یہی کہا گیا کہ انڈیا یہ نیکسس صرف اور صرف پاکستان میں آتنک یا ٹیرر پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو وہ ان اٹینڈڈ آن دا ویسٹرن فرنٹ نہیں رکھنا چاہتا. اس وقت اگر موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو انڈیا کے لیے ٹو فرنٹ کھلا ہوا ہے، جس میں کہ ایک فرنٹ پاکستان کا جو دیٹ واز آلویز لائیو، اور دوسرا فرنٹ 2020 گلوان کے جو درگھٹنا جس کو کہتے ہیں، درگھٹنا سے وہ دوبارہ سے اوپن ہو گیا. وہ گلوان کے جہاں پہ وہ بارڈر کے جس پہ کہ ان کا چائنا کے ساتھ 45 سال تک ایک معاہدہ رہا، جس میں کہ انہوں نے کوئی ڈانگ سوٹا یا کبھی کوئی گولی استعمال کرنے کا انہوں نے وہاں پہ وچن دیا تھا کہ کوئی کبھی استعمال نہیں ہوگا. 45 سال نہیں ہوا، 1975 سے لے کے 2020 تک نہیں ہوا. غالباً اب وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اب دوبارہ سے اسی ہفتے میں دوبارہ سے وہاں پہ اروناچل پردیش میں دوبارہ سے جھڑپیں ہوئیں چائنا اور انڈیا کی فورسز کے بیچ میں. اوبیسلی جو سکھ ریجمنٹ ہے اور راشٹریہ رائفلز اس طرف سے ان کے وہاں پہ اوبیسلی ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور لڑائی ہوئی دوبارہ سے. اینڈ ابھی وہاں پہ جو سچویشن ہے اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے لیے دو لائیو بارڈرز موجود ہیں. تو انڈیا وڈ آلویز ٹرائی کہ پاکستان کا فوکس جو ہے وہ ویسٹرن فرنٹ پہ ہو، پاکستان کا فوکس پاکستان کے ایسٹرن فرنٹ پہ نہ ہو، تاکہ انڈیا جو اپنا فوکس ہے وہ چائنا کے اوپر رکھ سکے. اور میرے خیال میں اس کے اوپر اس کے حوالے سے انڈیا نے کچھ نہ کچھ تو اپنے ایلائے کوارڈ کے ایلائے اور ابھی اگر دیکھا جائے تو یو ایس چائنا ٹریڈ وار کے بیچ میں اپنے ایلائے یو ایس کو کچھ تو ڈیمانڈز کی ہوں گی، جس حوالے سے کہ اب یہ سچویشن ہمیں پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے، پاکستان کو ٹی ٹی پی کے ذریعے بی ایل اے کے ذریعے انگیج کیا جائے، اور جس کے اوپر کہ ہمیں اس کے ثمرات اب نظر آتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. اگر بات کی جائے کہ ایک اور ایسپیکٹ جس میں کہ ڈسگرنٹلڈ طالبان ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان ہم سے یہ چاہتے تھے کہ جیسے ہی ان کی حکومت آئی ہے تو ہم ان کی حکومت کو ایکسیپٹ کریں، ایک ڈیجورے حکومت کے اعتبار سے، ناٹ این ڈیفیکٹو حکومت. لیکن مسائل یہ ہیں کہ پاکستان نے بھی ان کے سامنے کچھ چیزوں کا اظہار کیا کہ جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ مسلم کمیونٹی ان کی حکومت کو نہیں مانتی، آف کورس پاکستان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن پاکستان نے دوسرے تناظر میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جس طریقے سے پاکستان نے ان کے لیے انیشیٹو لیے، خصوصاً ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ 2 OIC کانفرنسز بلوائی گئیں، جس میں کہ جس کے تناظر میں کابل میں ایک اسلامک بینک کی برانچ بھی کھولی گئی، جو کہ آفس کھولا گیا جو کہ انشور کر رہا ہے کہ ایک تو وہاں پہ فنڈز آئیں اور افغان عوام کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف بنایا جائے، جس میں کہ ہمیں یہ سارے کا سارا جو انیشیٹو ہے یہ پاکستان کا انیشیٹو تھا، یہ ہمارا انیشیٹو تھا. اور اس انیشیٹو کے تحت اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے اپنی طرف سے خیر سگالی کا حق ادا کر دیا. لیکن یہاں طالبان کو بھی اس چیز کی سوچ ہونی چاہیے کہ دیر ور
few demands which are being demanded by the whole world, جس میں کہ کہا جاتا ہے اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ دوحہ اکارڈ میں بھی جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ ویمن رائٹس، ویمن ایجوکیشن، ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتا رہا افغانستان، لینڈ آف افغانستان استعمال ہوتی رہی. طالبان ہیز ٹو انشور دیٹ کبھی بھی ان کی لینڈ کو کہیں پہ بھی آتنک پھیلانے کے لیے یا دہشت پھیلانے کے لیے، ٹیرر پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. وہ بھی یہ اس وقت تک قاصر ہیں. تو میرے خیال میں اب طالبان کو، اور ایک تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ان سے کہا گیا تھا وہ انکلوسیونیس تھا کہ انکلوسیونیس آف دا گورنمنٹ ہوگی تو وہ ایکسیپٹ ہوگی، جس میں کہ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ود ان افغانستان ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے، نہ صرف کہ طالبان ہی وہاں پہ کابل میں ہمیں نظر آئیں. ان کے ساتھ جو باقی جتنی بھی پاورز ہیں ود ان افغانستان ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے، جس میں کہ عبداللہ کا ہمارے سامنے نام آتا ہے یا حامد کارزئی کا نام آتا ہے. اس طرح کے لوگوں کو بیچ میں انکلوڈ کیا جائے اور ایک بہتر افغانستان کی طرف قدم بڑھائے جائیں اور ویمن ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ان سے ڈیمانڈ کی گئی تھیں ان میں سے کوئی بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. یہ وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے کہ نہ پاکستان نہ چائنا کسی نے بھی ان کو نہیں مانا ابھی تک. اور میرے خیال میں اگر یہ کوئی پازیٹیو سٹیپس لیتے تو اس تناظر میں ان کی حکومت کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا، لیکن ان کی طرف سے پازیٹیو جو افیکٹس ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملے. اس کی بھی غالباً وجوہات یہی ہیں کہ جو ہی یہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو گراؤنڈ لیول پہ جو ان کی ویسے جو ٹیئر 1 ٹیئر 2 لیڈرشپ ہے ان کے جتنی بھی سوچ ہے وہ بہت انلائٹنڈ لگتے ہیں. میرا اپنا انٹریکشن جب یہ OIC میں ان کا جو وفد آیا طالبان کا، ان کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن رہا. مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے آنے والے وقتوں میں ہمیں کوئی ڈفرینٹ افغانستان نظر آئے گا، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی. میری اپنی ملاقات ملا امیر متقی کے ساتھ بھی ہوئی اور ان سے بھی میری ہلکی سی ایک بات چیت ہوئی جس سے کہ مجھے فیلنگ آئی کہ شاید دیر آر پازیٹیو انڈیکیشنز کہ جس میں کہ ہمیں نظر آئے گا کہ آنے والے فیوچر میں بہتر افغانستان دیکھنے کو ملے گا. لیکن ابھی تک وہ نہیں نظر آئے. تو یہ جتنی بھی ڈسگرنٹلڈ طالبان ہیں ان کو اس چیز کی سوچ ہونی چاہیے کہ ان کا وہ جو بھی چینجز کرنا چاہیں گے ان کے نیچے جو طالبہ ہے وہ کس کا طالب ہے جو کہ ان کی بات نہیں مان رہا. کیونکہ اوپر تو یہ بیٹھے ہیں، اگر یہ اوپر بیٹھے ہیں اور نیچے والا طالبان ان کی بات نہیں مان رہا تو اٹ شوز دیٹ دیر آر ڈفرنٹ ایلیمنٹس ود ان طالبان جو کہ روگ ایلیمنٹس ہیں، جو کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ ان کی اپنی حکومت کے خلاف بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، ایک محتاط اندازے کے مطابق 70 سے 80 بلین ڈالرز کے بیچ میں جو اماؤنٹ ہے اس کا ویپنری امریکہ افغانستان میں چھوڑ گیا، ڈمپ کر گیا. اور وہ کہاں پہ تھا، کون سے ڈیپو تھے، یہ سارے کے سارے جو ریکارڈز ہیں وہ بھی ان کے پاس اس وقت تک طالبان کے پاس موجود نہیں تھے. وہ کدھر ہیں، کون استعمال کر رہا ہے، کیا بیچ میں ہی طالبان کے کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ جن کو کہ ڈیپوز کے بارے میں پتہ چلا اور انہوں نے وہ نکال کے ویپنز بیچنے شروع کر دیے. ISIS خراسان کو، TTP کو، BLA کو، BLF کو، IMU کو، ETIM کو، اس ترکستان اسلامک موومنٹ، ان سب کو بیچنے شروع کر دیے ہوں. ہو سکتا ہے کہ پچھلی رجیم کے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اہم لوگ ہوں، جو کہ آرمی کا حصہ ہوں، ان کو کافی سارے ڈیپوز کا پتہ ہو اور وہ اوبیسلی ان کو ملٹیپل ڈیپوز کا پتہ ہو، لیکن ایک دو ڈیپوز کا انہوں نے بتا کے اور اپنے آپ کو شامل کر لیا طالبان میں، اور باقی جو ڈیپوز ہیں ان کے آرمز وہ آج تک بیچ رہے ہوں. اور کس کس کو بیچ رہے ہوں یو نیور نو. اور یہ سارا
अमेरिकन असला अभी भी अगर देखा जाए तो टीटीपी के पास से जो असला मिल रहा है या बीएलए के पास से जो असला पिछले साल से इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको ये जान के कतन हैरानगी नहीं होगी कि वो सारा अमेरिकन असला है और टॉप नॉच लेटेस्ट असला, जिसमें कि आप एक ही चीज़ अखज़ कर सकते हैं कि ये अफ़गानिस्तान में रोग एलिमेंट्स अंडर द तालिबान, अंडर द गाइज ऑफ तालिबान ये बेच रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कह लें कि रीजनल सानिया है कि जिसमें कि सबको इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी यूएस की इनखला के ख़िलाफ़, क्योंकि यूएस यहाँ से चला तो गया लेकिन यूएस हमारे लिए क्या छोड़ के गया है, हमारे लिए एक बहुत भारी मिकदार में असला इस पूरे रीजन के लिए एज अ थ्रेट छोड़ के चला गया। वो असला जब तक वहाँ पे मौजूद है और उस असले की मद में उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में जो पैसा वहाँ पे मौजूद है, उससे को अच्छे रिज़ल्ट रीजन के लिए नज़र नहीं आ रहे, जिसमें कि उज़्बेकिस्तान में भी, किर्गिस्तान में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और चाइना में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पाकिस्तान में ऑलरेडी से आना शुरू होगी, ईरान भी इसकी जद में आ सकता है। एंड क्योंकि बीएलएफ से उनको भी थ्रेट्स हैं, तो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर बात भी करने की ज़रूरत है और तालिबान को भी इस चीज़ का इदराक होना चाहिए। बड़े लेवल पे क्रैकडाउन्स होने चाहिए जिसमें कि तालिबान अगर अपने आप को एक पावर समझता है, और मेरे ख़्याल में मुल्ला याकूब जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको इसके ऊपर सोचना चाहिए और इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। साथ में सराजुद्दीन हकानी, उनको भी ये चाहिए कि वो भी इसके ऊपर बात करें। आई थिंक ही सेकंड डेप्यूटी फर्स्ट डेप्यूटी लीडर ऑफ तालिबान, एंड मुल्ला याकूब की बात की जाए तो वो सेकंड डेप्यूटी लीडर हैं एंड ही इज़ सन ऑफ मुल्ला उमर। तो इनको इन सारी चीज़ों के हवाले से अपने आप को क्लियर करना होगा, ख़ुसूसन असले को जल्द से जल्द ढूंढ के अपने अंडर करना होगा ताकि वो एक रोग एलिमेंट्स के हाथों में ना जाए और वो नेबरिंग कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ इन आउटफिट्स की जानिब से इस्तेमाल ना हो। ये सारे मामलात थे जिनके ऊपर के आज गुफ्तगू हुई। बहुत लंबी गुफ्तगू होगी जिसके लिए कि मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। इतनी लंबी गुफ्तगू शायद आप ना सुनते। मशवरा यही है कि इसको आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके तो देख लीजिएगा। बाकी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि सारे कहते हैं कि बेल आइकन पे भी, आई डोंट नो व्हाट हैपन्स विद द बेल आइकन, लेकिन बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, शायद इससे कुछ अच्छा ही होता होगा। एंड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं मज़ीद स्टोरीज़ लेके आऊँगा और मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने भी रीजनल मामलात है ख़ुसूसन इंडिया के हवाले से और इंडिया और चाइना में चाइना के बीच में जो LAC पे हो रहा है उसके ऊपर भी लेटेस्ट लेके आऊँगा। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन टच। अपने कोई भी सवालात हों तो वो मैं ज़रूर चेक करूँगा। आप मैसेज बॉक्स में जाके, इसके वीडियो के नीचे जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें जाके तो आप मैसेज में अपने सवाल ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सबके सवालात का जवाब दूँ और अपनी वीडियोज़ में जवाब दूँ, तो और आपके नाम के साथ आपका जवाब दूँ। तो मिलते रहेंगे आने वाले दिनों में, मज़ीद वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।